اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. فلذلك التوحيد تدعو إلى محمد صلى الله عليه وسلم الناس واستقم عليه كما أمرت ولا تتبع أهواءهم بتركه وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه وأمرت لأعدل أي بأن أعدل بينكم في الحكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فكل يجازى بعمله فأحدث الخصومة بيننا وبينكم هذا فضلا من رب الجبال الله يجمع بيننا في الميعاد بفصل القضاء وإليه المصير المرجع والذين يحاجون في الحج. فلذلك فدعو اور اس توحید کی طرف آپ دعوت دیا کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو. فلذلك فدعو یا یہ کہ فا کے بعد فدعو مقدر ہے فدعو لذالک اور پھر فدعو لذالک تو یہ من قبیل احتباق ہو جائے گا. ما قبل میں ایک لفظ محذوف ہو بقرینۃ ما بعدہ ما بعد میں محذوف ہو بقرینۃ ما قبلہ بعد میں فدعو آئے ہے تو فا کے بعد فدعو آ گیا اور پہلے لذالک آیا ہے تو یہ فدعو کے بعد لگ گیا تو فدعو لذالک فدعو لذالک. دعوت کا کام کیجیے دعوت کا کام کیجیے. دعوت کا کام اتنا اہم ہے کہ بار بار کہنا پڑتا ہے کیجیے. جیسے تشکیل کرتے تو کہتے بھائی نام دیجیے 4 مہینے والی 2 مہینے والی 40 دن والی. اسی طرح تکرار تاکید کے لیے ہے اور تاکید کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے. اگر بچے سے کہا جائے کہ تم سڑک پار کرتے وقت ادھر ادھر دیکھا کرو ایک مرتبہ کہا تو یہ نہیں ہے کہ بار بار نہیں کہے گا وہ تو ایک دن میں بھول جائے گا. اس لیے روزانہ یا دوسرے دن اس سے کہنا پڑتا ہے جب تم سڑک کو پار کرتے ہو تو ادھر ادھر دیکھا کرو. یہی فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے. تو کبھی تکرار فصاحت کا تقاضا ہوتا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قل بفضل اللہ باقی لئے متعلق چاہیے تو معنی یہ ہے کہ قل لیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک اور با کے درمیان پھر چاہیے فعل فلیفرحوا بذلک وبذلک اور لیفرحوا آیا ہے تو لیفرحوا کے بعد پھر بذالک متعلق ہو جائے تو قل لیفرحوا بذالک فلیفرحوا بذالک فلیفرحوا بذالک 3 مرتبہ مبارک ہو پھر مبارک ہو پھر مبارک ہو. اس لیے کہ قرآن میں یہ یہاں بھی اس طرح ہے فلذالک فدعو فدعو لذالک فدعو لذالک. اور یا یہ کہ لذالک متعلق ہے فدعو کے ساتھ اور فمانع من العمل ہے کہ ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا لیکن جاری مجرور میں سب کچھ چل سکتا ہے. جاری مجرور میں کوئی مانع نہیں ہوتا. واستقم علیہ اور دوام کیجیے اور ہمیشگی کیجیے علیہ اس دعوت کے کام پر یا علیہ اس توحید پر. امرتا جیسے آپ کو حکم کیا گیا ہے. ولا تتبع اهواءهم اور مشرکین کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے جیسے اب تک نہیں چلے ہیں.
جیسے کہتے ہیں حضور نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس کے اخوات نے مجھے پورا کر دیا، اس لیے کہ استقامت کا حکم ہے، اور استقامت مشکل کام ہے، الاستقامہ فوق الکرامہ۔ ایک مرتبہ تو اگر آدمی صوفی بن سکتا ہے ایک مرتبہ سے، تو 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، لیکن اس پر دوام کرنا مشکل ہے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ کہہ دیں کہ میں نے ایمان لایا ہے ان کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، بخلاف اہل کتاب کی، وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تو وہ یہ کہتے ہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ، یا تقدیر یہ ہے وَأُمِرْتُ بِالْعَدْلِ لِأَعْدِلَ، مجھے انصاف کا حکم ہے تاکہ انصاف کروں، انصاف کروں عقائد میں، توحید میں، انصاف کروں قضاء اور فیصلے میں، انصاف کروں تبلیغ میں۔ یا لام بمعنی با ہے وَأُمِرْتُ بِأَنْ أَعْدِلَ، یا لام اپنے مقام پر ہے وَأُمِرْتُ بِالْعَدْلِ لِأَعْدِلَ، بینکم، فیصلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور تمہارا رب ہے، سب کے امور کا متولی اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے اللہ کے سامنے انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کو انصاف پسند ہے، اس لیے کہ وہ سب کا رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ میدان تبلیغ میں فَكُلٌّ يُجَازَىٰ بِعَمَلِهِ، میدان تبلیغ میں، میدان قتال میں تو پھر تمہارے اعمال نہیں ہے، پھر تو اگر نہیں مانتے ہو تو جاؤ دنیا سے۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا نہیں ہے۔ لا خصومت بیننا وبینکم، یعنی اذا ظہر الحق فلا حجت بیننا وبینکم، جب حق ظاہر ہوا تو جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا بیکار ہے، اس لیے کہ برہان واضح ہے۔ بعض کا یہ کہنا کہ رسولنا قبل رسولکم و کتابنا قبل کتابکم، یہ بات باطل ہے۔ هذا قبل ان یؤمر بالجہاد، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا میدان تبلیغ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے درمیان جمع کرے گا، بفصل القضاء والیہ المصیر، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپسی ہے، تو ہر ایک کو بدلہ دے گا جس طرح چاہیے۔ المرجع والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین میں، باطل بحث کرتے ہیں، بحث باطل، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کے بعد مان لی گئی، لہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی بات مان لی گئی۔ استجاب الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس کے بعد وہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ استجیب لہ بالایمان، ایمان کے ساتھ بات مان لی گئی معجزات کی ظہور کی وجہ سے۔ وہم الیہود، اور یہ ہے یہود۔ ایک اگر والذین یحاجون کے بعد لاتے تو ٹھیک ہے، والذین یحاجون، جو باطل بحث کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہود۔ حجتہم داحضۃ، ان کا جھگڑا بیکار ہے۔ کیا حجتہم داحضۃ، ان کی دلیل لغوہ بیکار ہے، باطل ہے۔ دحث کہتے ہیں اس کو کوئی چیز پھسل جائے، چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا غضب ہے، غضب ان میں تنوین تعظیم کے لیے، اور ان کے لیے عذاب شدید ہے آخرت میں، جو خواہ مخواہ دین پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم کو اتارا، یا انزل الکتاب، جنہوں نے کتابوں کو اتارا، جن سے کتاب، بالحق، حق و صداقت کے ساتھ، یہ متعلق ہے انزل کے ساتھ۔ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، کتابوں کو اتارا، والمیزان، انصاف کو اتارا، کہ انصاف کرو، عدل کرو حقوق اللہ میں، عدل کرو حقوق العباد میں، عدل کرو
رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرو، اجنبیوں کے ساتھ انصاف مراد ہے. اور بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا، والمیزان اور علم کو اتارا، وہ علم جو یوزن بہ الحق والباطل، علم سے پتہ چلتا ہے، وزن کیا جاتا ہے یہ حق ہے یا باطل. میزان سے مراد علم ہے. میزان اعلی عدل ہے، علم اعلی حق ہے. نمبر 3، بعض کہتے ہیں میزان سے مراد ہے قرآن کریم. کتاب اور قرآن ایک دوسرے پر عطف ہوئی، اس کو کہتے ہیں عطف الصفت علی الصفت. قرآن کی ایک صفت کتاب ہے، قرآن کریم کی ایک صفت میزان ہے. جیسے قرآن و کتاب مبین اور کتاب و قرآن مبین آیا ہے. بعض کہتے ہیں کتاب سے مراد ہے کتاب، اور میزان سے مراد ہے دلائل عقلیہ، اس لیے کہ دلائل عقلیہ ان کے ذریعے سے آدمی اچھی بری کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. دلیل عقلی. بعض کہتے ہیں کتاب سے مراد کتاب ہے اور میزان سے مراد ہے تحقیق الدلائل، دلائل کی تحقیق آدمی کرتا ہے. دونوں کا خلاصہ ایک ہو جائے گا، دلائل عقلیہ یا تحقیق الدلائل. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا معلوم ہے شاید کہ قیامت قریب ہو. وما یدریک جہاں آ جائے تو وہ چیز نہیں بتائی گئی، وما ادراک جہاں آ گئی تو وہ چیز بتلا دی جاتی ہے. وما یدریک، اور لغوی معنی یہ ہے کون سی چیز آپ کو عالم بنا دے گی، کون سی چیز آپ کو بتا دے گی. یعنی کوئی بتانے والا نہیں، نہ انسان بتانے والا ہے، نہ ٹیپ ریکارڈ بتانے والا ہے، نہ کمپیوٹر بتانے والا ہے. اس لیے ماں کا لفظ آئے، کون سی چیز آپ کو بتا دے گی اور عالم بنا دے گی. یعنی وما یعلمک بوقت الساعۃ، قیامت کے بارے میں، قیامت کے ٹائم کے بارے میں کون آپ کو بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں، کوئی اور بتاتا نہیں، بتا ہی نہیں سکتا. لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو. تو اصل میں ما یدریک کے لیے لعل الساعۃ قریب ہو ہے، لیکن میں نے آسانی کے لیے وما یدریک بوقت الساعۃ کر دیا تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. لعل الساعۃ قریب. اور لعل میں تو وہی لعل معلق ہے عمل کے لیے، اس لیے کہ لعل سے پہلے حروف وہ آیا ہے یدری کا افعال قلوب کے قبیلے سے ہے. وما یعلمک ما یعلمک، اور لعل اس کا مفعول بن جائے گا، مفعول بھی بن جائے گا. اور جب لعل مفعول بھی بنے گا تو اس کے لیے خود صدارت چاہیے لعل کے لیے. اس لیے یہ لفظ مفعول بھی نہیں ہے اور معنی مفعول بھی ہے. یا کہتے ہیں کہ او ما بعدہ سد مسد المفعول، یا تعلیق نہیں ہے بلکہ یہ ما بعد قائم مقام مفعولین ہے یدریک کے لیے. تو کوئی کہ 3 مفعول ہو جائیں گے، کا ایک مفعول اور لعل الساعۃ قریب جملہ قائم مقام مفعولین. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی چاہتے ہیں بها اس قیامت کو. الذی لعل الساعۃ قریب میں ساعت مؤنث ہے، قریب مذکر ہے، یا تو اس وجہ سے کہ قریب وزن فعیل ہے، وزن فعیل میں مذکر مؤنث برابر ہے، یعنی قریب کر دی گئی ہے. وزن فعیل میں مذکر مؤنث برابر ہو جب مفعول کے معنی میں ہو، اگر فاعل کے معنی میں ہو تو پھر برابر نہیں ہے. اور یہاں بظاہر فاعل کے معنی میں ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لعل الساعۃ قریب میں ساعت سے مراد بعثت ہے، بعث ہے، اس لیے کہ ان کو قیامت سے کیا کرنا ہے، اصل تو بعث ہے، قیامت میں بعث ہو جائے، مقصود بعث ہے. تو لعل البعث قریب، ذکر ساعت مراد بعث. اور یا اس لیے کہ قریب کا مطلب ذات قرب ہے، لعل الساعۃ قریب اے ذات قرب. اور یا اس لیے جو مصنف نے فرمایا کہ اتیان مقدر ہے،
لعل اتیان الساعۃ قریب، یا وقت مقدر ہے، لعل وقت الساعۃ قریب. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو مسلمان نہیں ہیں وہ قیامت کو جلدی چاہتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کو یقین نہیں. کہتے ہیں متی تأتی ظنا منہم انہا غیر آتیہ، ان کا خیال ہے کہ قیامت آنے والی چیز نہیں ہے. اور جو لوگ ایمان والے ہیں مشفقون منہا، وہ قیامت سے ڈرتے ہیں. اشفاق اس خوف کو کہتے ہیں جس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں اشفاق. اور خوف عام ہے، اشفاق کے بعد علا آ جائے تو رحم کے معنی میں، شفقت کے معنی میں. اشفاق کے بعد من آ جائے خوف کے معنی میں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، جانتے ہیں کہ قیامت سچی ہے. سن لو ان الذین یمارون فی الساعۃ، جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں قیامت کے بارے میں یا شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. اس لیے کہ یمارون اس شک کو بھی کہتے ہیں جس میں جھگڑا کرے آدمی، شک کی وجہ سے جھگڑا کرے. تو شک کی وجہ سے آدمی جھگڑا کرتا ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ رات کو مولانا سلیمان صاحب سبق پڑھا رہے تھے اور 1000 جنات اس کے سامنے بیٹھے تھے، آپ کو شک ہو جائے گا، آپ کیسی بات کرتے ہو. مولانا برالحق صاحب کے لیے یہ نہیں ہوا تھا، حکیم اختر صاحب کے لیے نہیں ہوا، ان کے لیے ایسا ہو گیا. جس چیز میں شک ہو اس میں آدمی جھگڑا کرتا ہے. لفی ضلال بعید، وہ کھلی ہوئی دور بعید گمراہی میں ہے. اللہ تعالیٰ لطیف بعبادہ، اپنے بندوں پر مہربان ہے. لطف اس مہربانی کو کہتے ہیں جو مہربانی چھپی ہوئی ہو، خفی. لطیف چیز نظر نہیں آتی، تو جو مہربانی نظر نہ آئی چھپی ہوئی نہیں، اس کو کہتے ہیں لطیف. جیسے کوئی جا رہا ہو اور اس کا پاؤں گر کر کے مڑ گیا اور رہ گیا، کیوں؟ چھپی ہوئی مہربانی. اگر وہ یہ وہاں جاتا تو چپی کو پکڑتے تو اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی مہربانی کی. اگر اوپر سے مصیبت ہے لیکن اندر سے اس کے لیے مہربانی ہوگی، اسی کو کہتے ہیں لطیف. حافظ شیرازی کہتے ہیں گرچہ بے گفت کے زارت بے کشم میں دیدم، کہ نہانے نظر بامن دیوان، کہ نہانے نظر بامن دیوان داشت. کہتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ کہہ رہے تھے کہ میں تم کو قتل کروں گا، لیکن اندر سے میرے اوپر شفقت کر رہے تھے اور چھپکے سے دیکھ رہے تھے. برہم و فاجرہم، فاسق فاجر اور بر سب پر اللہ تبارک و تعالی لطیف ہے. چھپی ہوئی مہربانی سب کے ساتھ ہے. حیث لم یہلکہم جوعا، فاسق پر کیا مہربانی ہے، ان کو بھوک کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا، ان کی معاصی کی وجہ سے. یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. یہ یرزق من یشاء من کل منہم، ہر ایک کو، بر کو بھی دیتے ہیں فاجر کو بھی دیتے ہیں. بر کے معنی متقی. اللہ تعالیٰ قوی ہے مراد پورا کرنے پر، غالب ہے اپنے کاموں میں. من کان یرید حرث الآخرۃ، جو لوگ اپنے علم چاہتے ہیں حرث الآخرۃ، آخرت کی فصل، یعنی آخرت کی فصل کو چاہتے ہیں. کسبہ وہو الثواب، ثواب آخرت کو چاہتے ہیں. مخلصین ہے. نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی فصل کو بڑھا دیں گے. ایک تضعیف ہے، اس کو ڈبل ٹربل کریں گے. اس میں حسنہ الی عشرۃ امثالہا ہے، و اکثر الی 700، واللہ یضاعف لمن یشاء. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی فصل چاہتا ہے، یعنی کافر ہے، آخرت سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو نؤتیہ منہا،
ہم اس کو دیں گے منہا دنیا میں سے بغیر تضعیف کے ما قسم لہو جو اس کا رزق مقدر ہے وما لہو فی الآخرۃ من نصیب ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اگر کوئی کہے جب مسلمان ہے اور یرید حرث الدنیا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کیوں حصہ نہیں؟ اس لیے کہ لأنہ لم یعمل للآخرۃ یعنی وہ کافر ہے اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. اور جو مسلمان ہے اس نے کچھ دنیا کے لیے کیا ہو کچھ آخرت کے لیے کیا ہو. تو اگر دنیا غالب ہو تو ثواب نہیں ملے گا اور اگر آخرت غالب ہو یا دونوں برابر ہو تو کچھ ثواب مل جائے گا. اگر حج کے لیے جا رہا ہے حج کے لیے نہیں جا رہا ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے جا رہا ہے تو حج کا ثواب کیا ملے گا. اور اگر حج ہی کے لیے جا رہا ہے تو زندہ باد. اور اگر حج کے لیے جا رہا ہے اور کہتے ہیں کچھ خرچہ ورچہ بھی نکل جائے گا لیکن اصل مقصود حج ہے پھر ثواب مل جائے گا. وما له في الآخرة إذا لم يعلم بالآخرة قط جب اس نے آخرت کی کچھ نہیں کیا بلکہ صرف اور صرف دنیا کا مطلب ہے. ام لهم شرکاء بلکہ کیا یہ جو مشرکین اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے آخرت کو نہیں مانتے قیامت سے نہیں ڈرتے بلکہ کیا ان کے لیے شرکاء آلہہ اور معبودین ہیں کہ ان کے شیاطین ہیں یا ان کے متصرفین شرعوا لهم من الدین جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے شرکاء نے کفار کے لیے من الدین باطل دین پر چلو غیر اللہ کے لیے نظر کرو غیر اللہ کے لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ما لم یأذن بہ اللہ جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. تو یعنی بل لهم شرکاء ان کے شیاطین ہیں ان کے متصرفین ہیں ان کے متولین ہیں جنہوں نے کافروں کے لیے ایک دین فاسد بنایا ہے کہ فلان دن یہ کام کرو فلان دن یہ کام کرو. تو اسی طرح ان کے لیے روزانہ کی چیزیں مقرر کی ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. جیسے شرک ہے انکار بعث ہے. ولولا کلمۃ الفصل اور اگر نہ ہوتا کلمۃ الفصل فیصلہ کلمۃ الفصل فیصلے کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہے. کلمہ کلام الفصل فیصلہ القضاء السابق یعنی الجزاء کامل جزا قیامت کے دن ہے پوری جزا. لقضی بینہم ان کے درمیان ابھی فیصلہ ہو جاتا بین المؤمنین بالتعذیب لہم فی الدنیا لقضی بینہم و بین المؤمنین وان الظالمین بے شک کافر لهم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب. ولو ترى لو نہیں ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا آپ دیکھیں گے ظالموں کو قیامت کے دن مشفقین جو ڈرتے ہوں گے مما کسبوا ان کی کیے ہوئے اعمال من جزاء ما کسبوا جو سیئات انہوں نے کیے ہیں تو وہ ڈرتے ہوں گے پھر بھی امید رکھتے ہوں گے کہ ممکن ہے جیسی دنیا میں ہم مزے اڑا رہے تھے تو آخرت میں بھی کچھ نہ کچھ مزہ مل جائے. یجاز علیہا کہ ان کو بدلہ دیا جائے جزا دی جائے علیہا سیئات پر وہ واقع بہم حالانکہ جزا واقع بہم واقع ہوگی ان پر خافوا ام لم یخافوا توقعوا ام لم یتوقعوا امید ہو یا نہ ہو خوف ہو یا نہ ہو قیامت کے دن. لا محالتا ضرور بالضرور یعنی لا حیلتا لا محالت منہ لا محالت منہ یعنی لا حیلت فی دفعہ اس کے دفع کرنے میں کوئی حیل نہیں ہو سکتا. یا لا محالت لا حول عنہ اس سے پھرنا نہیں ہے. لا حول نہیں ہے پھرنا معصیت سے ولا قوت اور نہیں ہے طاقت عبادت پر الا باللہ جیسے وہاں حول یہاں بھی لا محالہ. اور ظاہری معنی جو لوگ بیان کرتے ہیں لا محالہ لا بد منہ. لا بد کا مطلب بھی ہے لا بد اس سے مخلص نہیں ہے. بدد تبدید بدد یبدد اس کے معنی ہے جدا کرنا. بددت میں نے اس کو الگ الگ کر دیا. لا بد منہ لا فراق منہ اس سے جدائی نہیں ہے یعنی یہ ضروری چیز ہے.
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبدد اصابعہ، حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنی انگلیوں کو الگ کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اللہ والے ہیں، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے. روضہ اس باغیچے کو کہتے ہیں جس میں سرسبزی اور ہریالی ہو. انزہا، جو جنتی انزہا بہت صاف ستھری اور عمدہ ہو. بالنسبت الی مندونہم، ان کی نسبت مندونہم جو ان سے کم درجے کے ہیں. اشکال کا جواب دیتے ہیں مصنف بیچارے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے لیے والے ہیں تو ان کے لیے روضات الجنات ہیں. جنہوں نے عمل صالح نہیں کیا تو وہ ہمیشہ رگڑی جائیں گی، ان کے لیے کچھ نہیں. کہتے نہیں یار یہ روضات الجنت، ان کے لیے روضات الجنات ہے. اور جو عمل صالح والی نہیں ہے تو کچھ مدت کے بعد ان کے لیے جنات ہیں. چلو روضات الجنت میں صحیح، جنات تو صحیح. تو لغوی معنی یہ ہو جائے گا وہ باغیچوں کی باغیچے میں ہوں گے. جو باغیچے کا جو باغوں کا باغ ہو تو وہ اعلیٰ درجے کا باغ ہوگا، وہ باغوں کی باغ میں. جیسے کہتے ہیں فلاں تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں رہتا ہے، اسی طرح ہو. لہم ما یشاءون، وہاں دل چاہی زندگی گزاریں گے. تبلیغ والے کہتے ہیں یہاں اللہ چاہی زندگی گزارو تو آخرت میں دل چاہی اور من چاہی زندگی گزارو گے. عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کا کیا کہنا. ذالک الذی یبشر اللہ بہ عبادہ، ذالک یہ ثواب عظیم، الذی وہ ہے، یبشر اللہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں. یبشر اس خوشخبری کو کہتے ہیں جس سے آدمی کا بشرہ کھل جائے. تو اوپر کی بشرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آدمی کی چہرے کی ظاہری سطح، اس کو کہتے ہیں بشرہ. ما یکون ظاہرا لیس علیہ شروع. یبشر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشخبری ان کو خوشخبری دیتے ہیں جس سے ان کے چہرے کھل اٹھے، جن سے ان کے چہرے روشن ہو جائے. مخفف ہے یا مثقل ہے؟ مثقل اور مخفف. یبشر اللہ اور یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، مسلمان بندوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے. اور یہ جو میں آپ کو آخرت کی انعامات بتاتا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیں کہ میں نہیں مانگتا ہوں تم سے علیہ تبلیغ کے کام پر، تبلیغ رسالت پر، اجرن کسی قسم کی فیس، بغیر فیس کے ہے. الا المودۃ فی القربى، مگر چاہتا ہوں المودۃ فی القربى، رشتہ داری کی دوستی اور محبت. الا المودۃ فی القربى، اس کے کئی معنی ہیں لیکن 3 معنی مشہور ہے. ایک معنی یہ ہے کہ میں تم سے کوئی فیس نہیں لیتا، مگر یہ الا المودۃ کہ تم محبت اور دلچسپی لے لو، فی القربى اللہ تعالیٰ کے قرب میں، بس یہی فیس ہے. اور یہ میری فیس نہیں، تمہاری اپنے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے. الا المودۃ فی القربى، ہاں مجھے الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ مجھے مل جائے گا. تو مودت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو کہتے ہیں، دوستی کو کہتے ہیں، دلچسپی کو کہتے ہیں، جس سے دل لگ جائے. اور پھر قربا کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب. دوسرا معنی یہ ہے، میں سوال نہیں کرتا ہوں تم سے اجرت کا سوال. الا المودۃ، مگر یہ کہ تم محبت رکھو اور لحاظ رکھو، محبت رکھو اور لحاظ رکھو فی القربى، میری قرابت کا. تو کم سے کم میری قرابت کا لحاظ رکھو اور مجھے تکلیف نہ دو. میری بات سنو اور مجھ پر ایمان لاؤ.
بس میں یہ چاہتا ہوں، اور جو یہ میں چاہتا ہوں تو اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے جب تم ایمان لاؤ، اور مجھے تکلیف مت دو، یہ میرا تمہارے اوپر حق ہے، یہ کوئی فیس ہی نہیں ہے، مجھے تکلیف مت دو، یہ تو کوئی فیس نہیں ہے، یہ تو میرا حق ہے، اور رشتہ داری کا لحاظ رکھو، یہ میرا حق ہے کہ آپ کی رشتہ داری کا لحاظ رکھیے، کوئی فیس نہیں ہے، تو استثناء منقطع ہے اس میں۔ اور پہلی صورت میں کوئی اجرت نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا قرب چاہو، یہ بھی استثناء منقطع ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے الا المودۃ فی، جو قلبی اور سدی سے مروی ہے وہ یہ الا المودۃ فی القربى، کہ تم محبت کرو فی القربى، میرے رشتہ داروں سے، اگرچہ یہ معنی بظاہر مرجوح ہے کہ محبت کرو میرے رشتہ داروں سے، اس لیے کہ رشتہ داروں سے محبت کرو، اس کا کوئی خاص فائدہ دین کو تو نہیں پہنچتا، رشتہ داروں سے محبت کرو اس کا دین کو کوئی فائدہ نہیں ہے، دین کا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ اور دین کو طاقت پہنچاؤ۔ پھر یہ ہے اس پر دوسرا اشکال یہ ہے، ایک اشکال تو یہ ہے کہ اس کا دین کو کوئی خاص فائدہ نہیں، دوسرا اشکال اس پر یہ ہے کہ المودۃ فی القربى کا مطلب اگر یہ ہو کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، ان کو ہدایت دیا کرو، ان کو مال دیا کرو، ان کو خلیفہ بنا دو جیسے شیعہ مطلب بیان کرتے ہیں، تو پھر تو یہ سب سے بڑی فیس ہوگی۔ جیسے کوئی شخص کہے آپ مجھے کچھ نہ دے، میرے بیٹے کو دے دے، آپ میں مجھے کچھ نہ دے، ہمارے گھر میں بیٹھے، یہ خلاصہ تو ایک ہوگی۔ تو الا المودۃ فی القربى، اگر محبت فی القربى کا مطلب یہ ہو کہ رشتہ داروں سے محبت کرو، تو پھر اگر محبت کا مطلب یہ ہو کہ ان کو خلیفہ بنا دو، ان کو بڑا بنا دو، پھر تو یہی فیس ہو جائے گی، تو پھر فیس کی نفی اور اجرت کی نفی کیسی ہو گئی؟ تیسرا اشکال یہ ہے کہ جو رشتہ داروں سے شیعہ کہتے ہیں کہ حسن، حسین، حضرت علی، فاطمہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں، تو مکی صورت ہے، اس وقت نہ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، نہ حسن تھے نہ حسین تھے رضی اللہ عنہم، تو الا المودۃ فی القربى میں یہ معنی کیسے بنے گا؟ چوتھا اشکال اس پر یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى میں اگر مقصود رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہو تو پھر عبارت ایسی ہونی چاہیے کہ الا المودۃ بذوی القربى، اس لیے کہ رشتہ داروں کے لیے ذوی القربى کا لفظ آتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى یا ذوی القربى، ہاں کیا ہے؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، شاید وَلِذِي الْقُرْبَى، تو ذی القربى کا لفظ آتا ہے، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے۔ اور اکثر جہاں جہاں رشتہ داروں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے تو اس میں ذوی القربى یا ذی القربى کا ذکر ہے، تو یہ بھی اس پر اشکال ہے۔ تو بہرحال، اور اگر بالفرض ایک اشکال یہ ہے کہ یہ قلبی اور سدی سے مروی ہے جو ناقابل اعتبار لوگ ہیں، اور اگر بالفرض یہ معنی ہو تو پھر اس مطلب یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم محبت کرو فی القربى میرے رشتہ داروں سے، جو بنی ہاشم ہے، جو حضرت علی کی اولاد ہے، جو دوسری رشتہ دار ہے، ازواج مطہرات ہے، ان سے آپ محبت کریں، ان کی محبت کا فائدہ آپ کو پہنچے گا، اس لیے کہ آپ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کریں گے، تو اس محبت کی وجہ سے اور برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ پھر صرف محبت کی بات ہوگی، بالفرض اگر یہ معنی ہم لے لیں
اور اس کو خلیفہ بنانا مقصود نہیں ہے یہاں. استثناء منقطع ہے. لیکن اسألکم ان تؤدوا قرابتی، مصنف نے نمبر 2 مانا لیا. لیکن میں تم سے سوال کرتا ہوں ان تؤدوا قرابتی، کہ تم میری قرابت کا حق ادا کرو. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ مانا ہو کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اور یعنی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نسألک اجرا، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں. فرماتے ہیں ان تؤدوا قرابتی التي ہی اور قرابتکم ایضا، جو آپ کی رشتہ داری ہے، میری اور آپ کی ایک رشتہ داری ہے، اس کا خیال رکھو. فإن له في بطن كل بطن من قریش قرابۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریش کے ہر شاخ میں، بطن قبیلے میں قرابت ہیں. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، اور جو کمائے گا حسنة حسنہ، اطاعت، تابعداری، عمل صالح. یقترف یکتسب، اقتراف کے معنی کسی چیز کا کمانا. کہتے ہیں اس سے پہلے مقدر ہے من یقترف سیئۃ فعلیہ وبالہ ومن یقترف حسنۃ نزد له. من یقترف سیئۃ فعلیہ وبالہ، اور جو یقترف کسب کرے گا، حسنۃ طاعت، نزد له فیہا حسنا، ہم ترقی دیں گے، لہو اس کے لیے، فیہا اس کے حسنے میں، حسنا بہتر اور اچھائی کی ترقی، ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے، اس کے حسنے میں، حسنا اس کی بھلائی اور اس کے اجر کو، یعنی بتضعیفہا. ان اللہ غفور للذنوب شکور للقلیل، تھوڑی چیز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. فیضاعفہ ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا، بلکہ یہ مشرکین یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت القرآن الی اللہ تعالیٰ، تو قرآن کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، یختم مہر لگا دیں گے، علی قلبک آپ کے دل پر. اس کے 2 معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ یختم علی قلبک، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر صبر کی پٹی لگا دیں گے، آپ صبر کریں گے ان کے اس قسم کی باتوں پر. الصبر علی اذاہم بہذا القول وغیرہ وقد فعل، اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی. دوسرا معنی یہ ہے کہ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر افتراء کریں گے بالفرض والتقدیر، تو افتراء کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیں گے، آپ کی خیر بند ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے تو مہر نہیں لگائی، تو معلوم ہوا کہ افتراء نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں ان کا دین پھیلا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے الباطلہ ان کی افتراء کو، یا الباطلہ الذی قالوہ، جو یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، مفتری کہتے ہیں، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ مضبوط کریں گے حق کو. حق دلائل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے مضبوط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مضبوط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین میں اگر آپ سے میں پوچھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں کون سی دعا پڑھتے تھے، آپ کہیں گے کسی بڑے پادری کو بھی معلوم نہیں ہے. اچھا رکوع میں کیا پڑھ، چلو قیام میں تو پڑھتے ہوں گے، کچھ بھی پتہ نہیں. تو یحق الحق، اللہ تعالیٰ نے دین کو ایسا مضبوط کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کہاں پڑھتے تھے، کہاں کون سا ذکر کرتے تھے، اور کہاں پہنچے تو کیا پڑھا، یہ سب محفوظ ہے. یہ کلمات ہی اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا اپنے کلمات کے ساتھ، جو منزل ہے علی نبی
تو اللہ تعالیٰ نے پرانی دینوں کو مٹایا، یہاں تک کہ ان زبانوں کو مٹایا جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں. عبرانی زبان بھی زبردستی انہوں نے ابھی جمع کی 50 سال پہلے، اور اس کو اسرائیل کی زبان بنایا. ورنہ پہلے عبرانی زبان کسی کو معلوم ہی نہیں تھی. اور عربی ترقی پر ہے. آپ کو کس قسم کی عربی چاہیے؟ فصیح چاہیے، بلیغ چاہیے، عامیہ چاہیے؟ اتنی عربیاں ہیں کہ کیا کہنا. انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ سینوں کے اثرات پر عالم ہے. بما فی القلوب. اللہ تبارک و تعالیٰ یقبل التوبۃ عن عبادہ. اگر تم توبہ کرو تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کا جانور گم ہو جائے اور پھر واپس آ جائے، جس کی تفصیل حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ توبے کو قبول کرتے ہیں. توبے کے لیے ایک شرط ترک المعاصی، معاصی کو چھوڑ دیں. نمبر 2 الندامت، پشیمان ہو جائے کہ میں نے غلطی کی. نمبر 3 الاتیان علی الطاعات، عبادات کا کرنا. صرف یہ نہیں ہے کہ معصیت کو چھوڑ دیا عبادت نہیں کرتا. اتیان علی الطاعات. نمبر 4 رد المظالم، جو آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے ان مظالم کو واپس کر دے. اور نمبر 5 اعادت الفرائض، فرائض کو اعادہ کرے. نمبر 6 اعادت الواجبات، جو واجبات ہے وہ بھی لانا. 6 نمبر ہو گئے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں سیئات کو. المتاب عنها، اس سے توبہ کر لی. یعنی جب توبہ کر لی سیئات کو بہت اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. سیئات کو توبے سے مٹاتے ہیں، سیئات کو حسنات سے مٹاتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَيَسْتَجِيبُ وَيُجِيبُ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یجیبہم، قبول کرتے ہیں. الی ما یسألون، ان چیزوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں. یستجیب اے یجیب دعاءہم، یا یستجیب اے یصیبہم، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں ان کے اعمال کو، یعنی ان کو ثواب دیتے ہیں. یقبل اعمالہم ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے زیادہ دیتے ہیں. اور کافرین ان کے لیے عذاب شدید ہے. وَبَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، ما قبل میں بتایا کہ توبے کو قبول کرنا رحم ہے، اور بعض لوگوں کو زیادہ رزق نہ دینا یہ بھی رحم ہے. بعض لوگوں کو زیادہ رزق نہ دینا یہ بھی رحم ہے، ورنہ مست ہو جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کھول دے رزق کو لعبادہ سب لوگوں کے لیے، یا لعبادہ بعض مخصوص لوگوں کے لیے، اگر سب لوگوں یا بعض کے لیے رزق کی وسعت کرے تو لبغوا فی الارض، تو یہ لبغوا ظلم کریں گے فی الارض، زمین میں ایک دوسرے پر ظلم کریں گے. لبغوا فی الارض کا ایک مطلب یہ ہے کہ تکبر کریں گے زمین میں. اس لیے جب پورا معاشرہ مالدار ہو جائے تو پھر ان میں تکبر، غرور، حق سے نفرت، یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. یا لبغوا فی الارض، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے. اس لیے کہ ایک بھی بڑا بن گیا دوسرا بھی بڑا بن گیا، تو ایک دوسرے پر بڑائی کو جتانے کے لیے اور بڑائی کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لبغوا فی الارض. جیسے ایک بادشاہ، دو بادشاہ
دوسرے بادشاہ پر چڑھائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لبغوا فی الارض، اس میں کہ ایک بھی بادشاہ ہے دوسرے بھی بادشاہ ہے، یا لبغوا فی الارض، تو بغاوت کریں گے زمین میں، یعنی طلبوا منزلۃ بعد منزلۃ، ایک مرتبے کے بعد دوسری مرتبے کا مطالبہ کریں گے، تو بغاو کے معنی آگے جائیں گے، اور لباس کے بعد لباس، مرکوب کے بعد دوسری مرکوب، اور اسی طرح یہ ان کے لیے سبب تکبر بن جائے گا۔ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ، يُنزِلُ يُنَزِّلُ بقدر، مقدار کے ساتھ، ما یشاء، جتنا چاہتے ہیں، تو بعض کے لیے فراخی کرتے ہیں اور بعض کے لیے نہیں کرتے۔ وَيَنشَأُ عَنِ الْبَسْطِ الْبَغْيُ، اور فراخی سے پیدا ہوتا ہے البغی، ظلم اور تکبر۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور جیسے اللہ تعالیٰ رزق کی فراخی دیتے ہیں اسی طرح بارش کو نازل کرتے ہیں۔ ينزل الغیث، اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتے ہیں۔ الغیث المطر النافع، مطر عام ہے، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کہ نا امید ہو جاتے ہیں، یئسوا من نزولہ، نا امید ہو جاتے ہیں، وینشر رحمتہ، اپنی رحمت کو پھیلاتے ہیں، یبسط مطرہ وہو الولی، اللہ تبارک و تعالیٰ الولی، مسلمانوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، مسلمانوں کا دوست، الحمید، قابل تعریف، المحمود عندہم، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں آسمان و زمین کا پیدا کرنا، خلق السماوات، خلق مقدر ہے، وخلق ما بث فیہما، اور اس کا پیدا کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے، اور یا عطف ہے ما بث خلق پر، ومن آیاتہ خلق السماوات ومن آیاتہ ما بث، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا ہے، یا سماوات پر عطف ہے، خلق السماوات و خلق ما بث، من دابۃ فیہما، ان دونوں میں، آسمان و زمین میں، من دابۃ، دابہ، اشکال، آسمان میں دابہ کہاں ہے؟ یہاں فیہما، آسمان میں تو دابہ نہیں، ایک جواب، المراد من الدابۃ الحی المتحرک، اور الحی المتحرک یہ فرشتوں کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ فرشتہ حی متحرک ہے، یا من دابۃ، اس سے مراد ہے من دابۃ ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلتا ہو، اس کو دابہ کہتے ہیں، ذات القوائم الاربعہ۔ تو اگر کوئی کہے آسمان میں کہاں ہے، تو جواب فیہما اے فی مجموعہما، اے فی مجموعہما، آسمان و زمین کی مجموعے میں، تو آسمان و زمین کی مجموعے میں صرف زمین میں ہو تو یہ بھی دونوں کے مجموعے میں ایک ہے، تو گویا کہ دابہ زمین میں ہے اور زمین فی مجموع السماوات والارض ہے، تو صغرا کبرا ملا کر دابہ فی المجموع ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ دابہ کس میں ہے؟ فی الارض، اور الارض فی مجموعہما، یہ فی مجموع الارض والسماء، فالدابۃ فی مجموعہما، یہ صغرا کبرا ملانا جانتے ہو تو کر لو۔ اور تیسرا معنی یہ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، من دابۃ، کہ بعض فرشتے، حدیث میں آتا ہے علی صورت اوعال، وہ جنگلی اور کیا ہے پہاڑی بکروں کے ساتھ شکل میں مشابہ ہے، تو وہ دابہ ہے، یعنی وہ پہاڑی اور جنگلی بکریوں کے ساتھ مشابہ ہے، تو اس معنی میں ان کو دابہ مجازن کہا۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی جمع کرنے پر جب چاہیں گے قدیر ہے۔